بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، عزیز دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سوال آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ نے اس سوال کا جواب خود اس کو پڑھیں، اپنے دوستوں سے، اہل علم سے اس کا جواب پلیز پوچھئے گا۔ میں صرف آپ سے سوال کروں گا۔ وہ سوال یہ ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، اپنا خالق اور مالک ماننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کے بعد، اگر میں قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب برحق ماننے کے بعد اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اللہ کے احکامات کو صحیح اور غلط کا معیار نہیں مانتا، میں اپنے نفس کو اور دنیا کے لوگوں کی اکثریت کو صحیح اور غلط کا معیار مانتا ہوں، جدھر لوگ ہوتے ہیں میں ادھر ہو جاتا ہوں، جدھر میرا نفس کہتا ہے، جدھر میری مرضی کہتی ہے میں ادھر ہو جاتا ہوں، اور اللہ کے حکموں کو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی گزارتے وقت اپنے پیش نظر رکھتا ہی نہیں ہوں، کہ جب میں بات کرتا ہوں، جب میں کام کرتا ہوں، جب میں فیصلے کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا۔ جب میں بات کرنے لگتا ہوں یہ سوچتا نہیں ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، جب میں کام کرنے لگتا ہوں سوچتا نہیں ہوں اللہ کا حکم کیا ہے، جب میں فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو یہ سوچتا نہیں ہوں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو نمبر ایک سوال یہ ہے، کیا میں نے اللہ کو اپنا رب مانا؟ کیا صرف اتنا کہہ لینے سے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری زندگی میں اللہ کے احکامات کی بغاوت کروں، تو کیا یہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے، جس کا سوچئے گا اور اہل علم سے اس کا جواب پوچھئے گا۔ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو آخری نبی مانتا ہوں، اپنا نبی مانتا ہوں، اور اپنے آپ کو ان کا امتی ہونے کا دعوے دار ہوں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی سیرت طیبہ کی جھلک، ان کے حیات طیبہ کی فالوئنگ میری زندگی میں ہے ہی نہیں، ان کی اطاعت کر ہی نہیں رہا، فالوئنگ کر ہی نہیں رہا، اور ان کو میں نے اپنا ہادی مانا ہی نہیں ہے، ان کو اپنا لیڈر مانا ہی نہیں ہے، ان کو اپنا آئیڈیل مانا ہی نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نے ان کے علاوہ اوروں کو اپنا لیڈر مان رکھا ہے، ان کے علاوہ میں اپنی زندگی میں ہدایت رہنمائی اوروں سے لیتا ہوں، ان کو چھوڑ کر، اور اپنی صحیح اور غلط کا فیصلہ لوگوں سے کرواتا ہوں، اپنے نفس سے کرواتا ہوں۔ تو کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا، اور اس شریعت سے اپنے من چاہے احکامات پر عمل کیا، اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سے اللہ کے چند احکامات کو لیا اور باقی شریعت کو اپنی زندگی سے نکال دیا، معاشرتی لائف کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت طیبہ جو گھریلو لائف سے متعلق تھی، جو معاشرتی لائف سے متعلق تھی، جو اجتماعی لائف سے متعلق تھی، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تو کیا میں نے ایمان بالرسالت کا مطلب سمجھا؟ کیا میں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، جبکہ میرے اعمال اور میں عملاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر رہا تھا؟ عملاً، دعوے سے نہیں میں کہہ رہا، زبان سے نہیں کہہ رہا۔ تو کیا میرا وہ عمل قیامت والے دن معتبر ہوگا؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا کیا شامل نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ کیا میں اللہ کی کتاب برحق کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو، اس پر ایمان لانے کے بعد اس کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا، تو کیا میں اس پر ایمان لایا؟ میری زندگی اس کی مخالفت میں گزر رہی ہے، میری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہے، میری باتیں اس کے خلاف گزر رہی ہیں، میرے کام اس کے خلاف ہیں، تو کیا میں اس پر ایمان لایا؟ اور جب کہ میں اس بات کا دعوے دار ہوں، جب کہ میں اس بات کا مومن ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اور جب کہ
میری دنیا کی زندگی میں میری پہلی ترجیح دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت میں ذہن سے بھول بیٹھا ہوں، آخرت کی تیاری کر ہی نہیں رہا، اللہ کے دین کو سمجھ ہی نہیں رہا، اللہ کے دین کو سمجھا ہی نہیں رہا، اللہ کے پیغام کو پھیلا ہی نہیں رہا، تو کیا میں آخرت پر ایمان لایا؟ کیا میں، اور جب کہ میری حالت یہ ہے کہ میں اسی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا، میں نفس کی مزوں میں گم ہو گیا، اپنی بیوی بچوں میں روٹی روزی میں گم ہو گیا اور آخرت کو بھول گیا، کیا میں آخرت پر ایمان لایا؟ یہ چند سوال تھے جو میں نے آپ سے پوچھے۔ کیا اللہ پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں؟ کیا قرآن مجید پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں؟ یہ سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں، جوابات آپ نے ڈھونڈنے ہیں، آپ نے سوچنا ہے، اور جو میرے دوست احباب ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ مجھے اپنے کمنٹس دیں، گائیڈ کریں، میں آپ کی رہنمائی کا منتظر ہوں۔ سوچئے گا، جو میرے دوست احباب ہیں، ریلیٹیوز ہیں، میرے جاننے والے ہیں، جو بھی اس کو سنیں، جو مجھے جانتے ہیں، میں ان سے رہنمائی کا منتظر ہوں، ان کے کمنٹس کا منتظر ہوں، ان کے ریئیکشنز کا منتظر ہوں۔ ریئیکشن مطلب ان سے رہنمائی کا، وہ مجھے گائیڈ کیجئے پلیز، سوچئے، یہ سوچنے والا سوال ہے۔ تو کہنے کا مقصد، کیا میں ایمان لایا؟ کیا میں کتاب اللہ پر ایمان لایا؟ کیا میں آخرت پر ایمان لایا؟ کیا اور جس طرح کا میرا ایمان ہے، کیا یہ مجھے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا دے گا؟ کیا یہ مجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے گا؟ کیا یہ مجھے اللہ کی رضا عطا فرما دے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔